کسی مسلمان کے ساتھ استہزاء و تمسخر یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کرنے والے کا کوئی دنیاوی و معاشی فائدہ بھی اس میں نہیں، مگر عام مسلمان غفلت و بے پرواہی سے اس میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم میں حکم ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ ترجمہ: کوئی جماعت کسی کے ساتھ تمسخر نہ کرے، شاید اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہو۔ استہزاء کا معنی یہ ہے کہ کسی کی اہانت و تحقیر اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جائے جس سے لوگ ہنسیں۔ اس میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، مثلاً کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے وغیرہ کی نقل اتارنا، قد و قامت اور شکل و صورت کی نقل اتارنا، اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا، آنکھ یا ہاتھ سے پیر کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا۔ یہ وہ گناہ بے لذت ہیں جو آج کل مسلمانوں میں وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، عوام سے لے کر خاص تک ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت میں ان کا حرام ہونا صاف مذکور ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، یعنی خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب چننے کی۔ اور آیت کریمہ، یا ویلتنا لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد کسی مسلمان پر استہزاء سے تبسم کرنا، یعنی مسکرانا، اور کبیرہ سے اس پر قہقہہ لگا کر ہنسنا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی انسان کی نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تو کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی کسی کی نقل اتارنے پر ملے تو میں کبھی نہ اتاروں۔ اس میں اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ایسا بے لذت اور بے فائدہ ہے کہ اس میں کوئی